نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہادی فاؤنڈیشن کے تحت چلنے والا ادارہ الہادی اسلامک اسکالرس اکیڈمی کے تحت الحمدللہ یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ کے حوالے سے ایک مکالمہ درجہ ثالثہ کے طلباء کے درمیان ہم نے مقرر کیا ہے، منعقد کیا ہے۔ اس میں انشاءاللہ ہمارے درجہ ثالثہ کے طلباء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ سوال جواب کی صورت میں یہ نشست رکھنے کا مقصود یہ ہے کہ سیرت بالعموم جو ہے وہ ذہنوں سے محو ہو جاتی ہے، مٹ جاتی ہے، لیکن سوال جواب کی صورت کے اندر جب ہم کسی چیز کو سنتے ہیں تو وہ اچھی طرح سے ذہن نشین ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلا میرا سوال ہے محمد سعد صاحب سے کہ یہ بتائیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام اور نسب کے حوالے سے کوئی ارشاد فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسم مبارک حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی کا نام حضرت عبد المطلب بن ہاشم ہے اور والدہ کا نام خالہ بنت وخیت ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں بیٹوں کے ناموں کی نسبت سے ابو یعلا اور ابو عمارہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تعلق کچھ یوں تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سگے چچا بھی تھے اور آپ کے رضائی بھائی بھی تھے، اور راجح قول کے مطابق آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت سے 2 سال قبل ہوئی۔ محمد سعد صاحب نے ماشاءاللہ انتہائی جامعیت کے ساتھ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام و نسب وغیرہ کے حوالے سے بنیادی معلومات ماشاءاللہ ہمیں بتائی ہے۔ دوسرا سوال میں کروں گا محمد نویز صاحب سے کہ یہ بتائے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام لانے کا شرف عطا فرمایا تو آپ کی قبولیت اسلام کا سبب کیا بنا، ایسا کون سا واقعہ ہوا تھا؟ اس حوالے سے آپ کچھ سامعین کو ارشاد فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راجح قول کے مطابق حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان نبوت کے 2 سال بعد اسلام لائے۔ ایک بار ابو جہل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ بڑا بلا کہہ رہا تھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو کوئی جواب نہ دیا، تو ایک کنیز نے سارا معاملہ دیکھ کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دیا تو وہ غصے میں آ گئے۔ ابو جہل اپنے لشکر کے ساتھ مسجد حرام میں بیٹھا تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کمان مار کے اس کا سر زخمی کر دیا اور وہیں اسلام لانے کا اعلان کیا۔ اس کا سر پھاڑنے اور جوش و غضب میں اسلام لانے کا اعلان کرنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر آ گئے اور اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہنے لگے، کیا تم سردار قریش ہو؟ کیا تم اس نئے دن کی پیروی کرو گے؟ کیا تم اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دو گے؟ اور یہ سب کہنے کے بعد پوری رات اسی پریشانی میں گزری۔ صبح ہوتے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سارا معاملہ بتایا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اسلام کے بارے میں بتایا، یہاں تک کہ اللہ عز و جل نے انہیں اسلام لانے کی توفیق عطا کی۔ ماشاءاللہ انتہائی خوبصورتی کے ساتھ اور جامعیت کے ساتھ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ محمد نویز صاحب نے بیان کیا۔ تیسرا سوال میں چاہوں گا کہ مولانا محمد اسامہ صاحب بتائیں کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت زیادہ محبوب تھے، ان کی شان اور فضائل کے حوالے سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو احادیث ارشاد فرمائی ہیں ان سے متعلق کچھ آپ بتائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہم 6 حضرات اولاد عبد المطلب اہل جنت کے سردار ہیں۔ پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام، دوسرے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
تیسرے حضرت علی المرتضیٰ، چوتھے حضرت جعفر، پانچویں امام حسن اور چھٹے امام حسین۔ ایک صحابی کے یہاں بچے کی ولادت ہوئی تو آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بچے کا نام دریافت فرمایا، تو آپ نے فرمایا کہ اس بچے کا نام اس کے نام پہ رکھو جو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، اور مجھے سب سے زیادہ محبوب حضرت حمزہ ہے۔ حضور نے فرمایا کہ حضرت حمزہ تمام چچاؤں میں بہترین چچا ہے۔ حافظ محمد اسامہ صاحب نے ماشاءاللہ بہت خوبصورتی کے ساتھ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان اور فضائل کو اختصار کے ساتھ بیان کیا۔ اب میں چاہوں گا کہ محمد حسنات صاحب بتائیں کہ غزوہ بدر کے اندر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح سے حصہ لیا اور کس طریقے سے اس جنگ کے اندر داد شجاعت دی، اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں جنگ بدر کے حوالے سے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ بدر میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز ہی نرالا تھا۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہتے ہوئے آپ کا دفاع کرتے ہوئے بیک وقت 2 تلواریں چلا رہے تھے۔ اس غزوہ میں آپ نے کئی کافروں کو واسطے جہنم کیا۔ غزوہ بدر میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوش و جذبے کا عجیب عالم تھا۔ آپ کافروں کا مقابلہ کرتے کرتے اس قدر آگے بڑھ گئے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تشویش ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو آگے بھیج کر حضرت حمزہ کو اپنے پاس بلا لیا۔ کافروں کے لشکر سے سب سے پہلے اسود بن عبد الاسد جب مسلمانوں کے پانی کے حوض کو منہدم کرنے کے ارادے سے آگے بڑھا تو حضرت حمزہ اس پر حملہ آور ہوئے اور پہلے ہی وار میں اس کی پنڈلی کاٹ دی اور دوسرے وار میں اس کو قتل کر دیا۔ ماشاءاللہ محمد حسنات صاحب نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنگ بدر میں حصہ لینے کے حوالے سے اور کارہائے نمایاں انجام دینے کے حوالے سے انتہائی خوبصورت انداز کے اندر گفتگو کی۔ غزوہ احد یہ اسلام کے عظیم معرکات میں سے ایک معرکہ ہے۔ اسی معرکے کے اندر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جام شہادت نوش کیا۔ میں محمد حسنین صاحب سے چاہوں گا کہ یہ بتائیں کہ اس جنگ کے حوالے سے صحابہ کرام کی آراء میں جو اختلاف ہوا تھا وہ کیا اختلاف تھا کہ جنگ کس طور پر کی جائے، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذاتی رائے کیا تھی، اور اس جنگ کے اندر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح سے حصہ لیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ احد کے موقع پر حضور علیہ السلام کی یہ رائے تھی کہ ہم مدینے نہیں رہتے ہوئے کفار کا مقابلہ کریں گے، لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور ان کے علاوہ بہت سے صحابہ کرام کی یہ رائے تھی کہ ہم مدینے سے باہر جا کر کفار کا مقابلہ کریں تاکہ کفار یہ نہ سمجھے کہ ہم کسی بزدلی کا شکار ہوئے۔ تو لہٰذا حضور علیہ السلام نے حضرت حمزہ کی آئے کو قبول فرماتے ہوئے مدینے سے باہر جا کر کفار اس سے مقابلہ کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ اور یہ جو جمعے کے دن کی بات تھی جب یہ جنگ شروع ہوئی، اور اس دن حضرت حمزہ روزے کی حالت میں رہے، اور اس دن انہیں شہادت کا مرتبہ حاصل ہوا۔ اس دن بھی حضرت حمزہ روزے کی ہی حالت میں تھے، اور حضرت حمزہ کا جنگ احد میں بہادری کا یہ عالم تھا کہ حضرت حمزہ ایک وقت میں 2 تلواروں کو ساتھ کفار کا مقابلہ کر رہے تھے، اور انہوں نے بہت ہی بہادری کے ساتھ کفار کا مقابلہ کیا۔ انہوں نے اکیلے ہی 30 کافروں کو حاصل بعد جہنم کیا۔ یہ محمد حسنین صاحب کے جنہوں نے غزوہ احد کے حوالے سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کے چند باتیں جو ہیں بیان کی۔ اب میں محمد ابراہیم صاحب کو اس حوالے سے دعوت دوں گا کہ یہ بتائیں کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ کیا تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 15 شوال بروز ہفتہ آپ روزے کی حالت میں جنگ کے میدان میں بڑی شجاعت کے ساتھ اپنے جوہر دکھا رہے تھے کہ آپ نے ایک کافر کو قتل کرنے کے بعد اس کی ذرہ اتار رہے تھے کہ آپ کی ذرہ آپ کے پیٹ سے سرک گئی۔ اسی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے واشی حبشی نامی ایک کافر نے آپ کے اوپر نیزہ دے مارا، اور وہ نیزہ اسی وقت آپ کے پیٹ سے آر پار ہو گیا، اور آپ نے موقع پر ہی شہادت حاصل کر لی۔
کافروں نے آپ کے ساتھ بہت ظلم کیا، آپ کا پیٹ چاک کر کے آپ کا کلیجہ نکال لیا، اور اس کلیجے کو ابو سفیان کی بیوی ہندہ نے چبایا اور نگلنے کی کوشش کری مگر وہ نگل نہ سکی۔ اس کے بعد کافر عورتوں نے آپ کے ساتھ اور دیگر شہدائے عورت کے ساتھ بہت ظلم کیا، آپ کے ناک کان وغیرہ کاٹ کے اس کو لڑی میں پرو کر اس کے بازیب اور بازو بند وغیرہ بنا کر اسے پہن کے مکہ میں داخل ہوئی۔ آپ کی شہادت کے وقت آپ کی عمر مبارک 55 یا 59 تھی، اور اس واقعے کے 8 سال بعد فتح مکہ کے موقع پر آپ ابو سفیان اور اس کی بیوی ہندہ نے اسلام قبول فرما لیا۔ ماشاءاللہ مولانا محمد ابراہیم صاحب نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا پردرد واقعہ بیان کیا۔ یقینی طور پر اسلام جو ہے اسی طرح کی شہادت کے واقعات کی وجہ سے الحمدللہ پوری روئے زمین کے اندر موجود ہے۔ اسلام کی آبیاری کے پیچھے ہمارے اسلاف کا، صحابہ کرام کا خون جو ہے وہ کار فرما ہے۔ میں اب محمد عزیر صاحب سے دریافت کروں گا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے جنگ احد کے اندر جام شہادت نوش کیا، تو آپ کو کس شخص نے شہید کیا تھا اور آپ کی شہادت کے پیچھے اس کا مقصد کیا تھا؟ اس حوالے سے آپ کچھ قارئین کو، سامعین کو بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جبیر بن مطعم یہ غلام وحشی حبشی نے شہید کیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کا مقصد اس کا یہ تھا کہ وہ جبیر بن مطعم سے آزادی چاہتا تھا، کیونکہ جبیر بن مطعم نے اسے یہ پیشکش کی تھی کہ اگر تم حمزہ کو قتل کرو گے تو اس کے بدلے میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ جبیر بن مطعم کی یہ شرط کا پس منظر یہ ہے کہ غزوہ بدر کے اندر جب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جرت، بہادری اور شجاعت کے ساتھ کفار کو واصل جہنم کر رہے تھے، انہوں نے کافی کفار کو واصل جہنم بھی کیا، تو اس میں ایک کافر ایسا تھا جو جبیر بن مطعم کا چچا تھا، تو وہ اپنے چچا کا بدلہ لینے کے لیے وہ چاہتا تھا کہ میں محمد علیہ الصلاۃ والسلام کے چچا حمزہ کو قتل کروا دوں۔ تو انہوں نے اس کام کے لیے وحشی حبشی کو چنا اس نے، تو پھر غزوہ احد کے اندر وحشی حبشی کو موقع ملا اور اس نے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ بعد از واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے وحشی حبشی اسلام لے آیا تھا اور اپنے کیے پر نادم ہو کر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس واقعے پر معذرت کی، معافی مانگی۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں معاف کر دیا، تو پھر انہوں نے اپنی بقیہ زندگی اسلام کے مطابق گزاری اور صحابیوں میں اپنا شمار کیا۔ ماشاءاللہ یہ حافظ محمد عزیر صاحب تھے جنہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے گفتگو کی کہ کس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا اور اس شہادت کے پیچھے سبب کیا تھا۔ یقیناً پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان بے نیازی ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی کو شہید کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام لانے کی توفیق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجات کو بھی بلند فرمائے، حضرت حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی درجات کو بلند فرمائے۔ اب میں محمد توصیف صاحب کو دعوت دوں گا اور ان سے یہ سوال رکھوں گا ان کے سامنے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غسل اور کفن سے متعلق جو واقعات تھے اس کے حوالے سے کوئی ارشاد فرمائیں۔ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کفن، ان کے جنازے اور ان کی تدفین وغیرہ کے حوالے سے احادیث مبارکہ کے اندر جو مفاہیم ملتے ہیں ان کے مطابق حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوقت شہادت حالت جنابت میں تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نازل کردہ ملائکہ اور فرشتوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دیا۔ اس کے بعد جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ پڑھانے کا وقت آیا تو بالعموم آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام جب کسی کا جنازہ پڑھاتے تو اس وقت ان کے جنازے پر 4 تکبیرات کہا کرتے، لیکن کیا شان ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے جب ان کا جنازہ پڑھایا تو ان کے جنازے پر 7 مرتبہ تکبیرات تھے۔ اس کے علاوہ بات آقا علیہ السلام نے یہیں تک موقوف نہ فرمائی، بلکہ جیسے جیسے دیگر شہداء کے جنازے آتے رہے آقا کریم علیہ السلام ان کے جنازوں کے ساتھ ساتھ بھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ بھی ان کے ساتھ ہی پڑھتے رہے، حتیٰ کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے پر 70 مرتبہ تکبیرات کہی گئی اور 72 مرتبہ ان کا جنازہ پڑھا گیا۔ اس کے بعد جب ان کی تدفین کا وقت آیا
تو انہیں کفن کفایہ دیا گیا، اور اس کے مطابق یہ کہ جو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قد کے مطابق جو چادر تھی کفن کی وہ کچھ تنگ تھی، تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب چہرہ انور ڈھکا جاتا تو ان کے پیر مبارک کھل جاتے، اور جب ان کا پیر مبارک ڈھکے جاتے تو ان کا چہرہ مبارک کھل جاتا۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے اس انداز کو اختیار کیا کہ ان کے چہرے مبارک کو اس کفن کی چادر سے ڈھانپا، اور اس وقت موجود اصغر نامی ایک گھاس موجود تھی، اس سے جو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر مبارک کو ڈھانکا، اور پھر اس کے بعد ان کی تدفین فرمائی۔ اندازہ لگائیے کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں گھر بیٹھے ماں کے پیٹ کے اندر اسلام جیسے عظیم نعمت عطا فرمائی، ہم پیدا ہوئے تو الحمدللہ مسلمانوں کے گھرانوں میں ہم نے آنکھیں کھولی، لیکن اس کے پیچھے ہمارے اسلاف کی کتنی بڑی بڑی قربانیاں ہیں اور کتنی بڑی بڑی مشقتیں انہوں نے برداشت کی، اور کس طرح سے انہوں نے اپنا وقت جو ہے اسلام کی ترویج اور ارشاد کے لیے صرف کیا تاکہ اپنی جانیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر نچھاور کر دی۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز کے اندر مولانا محمد توصیف صاحب نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کفن دفن وغیرہ سے متعلق کچھ باتیں ارشاد فرمائی۔ اب یہ ہماری اس نشست کا آخری سوال ہے۔ کرامات اولیاء یقینی طور پر حق ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اولیاء کو کرامات کے ذریعے سے مشرف فرماتا ہے، اور یہ اسلام کی حقانیت کا بھی ثبوت ہوا کرتی ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقینی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی بھی تھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی بھی تھے، تو ان کی بھی ماشاءاللہ بے شمار کرامات جو ہمیں کتب سیر، کتب فضائل وغیرہ میں ملتی ہیں۔ میں چاہوں گا کہ محمد رضا صاحب ہمیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات کے حوالے سے کچھ باتیں ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ برزنجی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت حمزہ کی ایک کرامت شیخ محمد بن عبد اللطیف مالک مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے نقل کی۔ آپ فرماتے ہیں میرے والد گرامی نے فرمایا شیخ سعید بن ابراہیم کردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو بھی کتب وقت سعید الشہداء کے مزار پر 12 رجب سے پہلے ہی تشریف لے گئے، جبکہ اہل مدینہ کا معمول یہ تھا کہ وہ 12 رجب والے دن ہی تشریف لے جایا کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں میرے والد نے فرمایا کہ ایک بار ہم بھی شیخ سعید بن قطب ربانی کے ساتھ سعید الشہداء کے مزار پر تشریف لے گئے۔ جب مطلوبہ جگہ پہنچ گئے اور رات گزارنے کے دیوان سرور میں بیٹھ گئے، اب جب رات کا اندھیرا پھیل گیا تو سارے ساتھی سو گئے اور میں بطور محافظ وہاں بیٹھا رہا۔ میں نے ایک شخص کو وہاں چکر لگاتے ہوئے دیکھا، سستی کی بنا پر وہاں پہ اٹھا نہیں، پھر اچانک میرے دل نے کہا کہ اگر اسی غفلت میں بیٹھا رہا تو شاید یہ شخص کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ میں اٹھا اور شخص کے پاس گیا اور اس کے مخاطب ہو کر کہا کہ آپ کون ہیں؟ انہوں نے فرمایا تم میری جگہ آئے ہو اور تم نگرانی کرتے ہوئے سو نہیں رہے، جاگ رہے ہو، یہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا، اس لیے میں تمہاری حفاظت کے لیے آیا ہوں اور میں یہاں موجود ہوں، اور میرا نام حضرت حمزہ بن عبد المطلب ہے۔ یہ کہہ کر وہ مین آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو گئے۔ اس کے علاوہ جب حضرت معاویہ کا دور خلافت آیا اس میں بعض شہداء احد کی قبریں کھل گئی تھیں، تو اس لیے اس وقت یہ دیکھا گیا تھا جب ان کے اجسام اس وقت بھی تر و تازہ تھے اور اس وقت بھی ان کے اجسام میں خون کی روانی ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اس بات کا اندازہ اس واقعے سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب اسی وقت اس شخص کا پھاوڑا حضرت حمزہ کے پاؤں پر لگ گیا تو حضرت حمزہ کے پاؤں سے اس وقت خون نکلنا شروع ہو جاتا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔